واٹ میکس چھاجاؤ اینڈ آئی بی گریڈ ڈفرنٹ فرام ادر انسٹیٹیوٹ جو کہ ایم کیٹ کی پریپریشن کرا رہے ہیں؟ تو کیا گارنٹی ہے کہ ابھی جو پیپر ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ پہلے بات. دوسری, کیا پیپر لیک پورے سندھ میں ہوا ہے یا سندھ کے جو 5 سینٹر بنے تھے ان میں سے کسی ایک سینٹر میں ہوا ہے؟ کیونکہ لائف از آل اباؤٹ لگژریز, وہ پیسے کے بغیر ہوتی نہیں. تو کیا آپ اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ادارہ جوائن کرو یا ادارہ ویسی جوائن کر لو کوئی؟ اب جیسے ابھی اسورے نے بات کی کہ ایم ڈی کیٹ کا اس دفعہ کافی معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے. کیا پروبیبلٹی لگتی ہے کہ اس بار سندھ کے اندر جو کالجز میڈیکل کالجز ہیں ان کی کلوزنگ پرسنٹیجز کیا ہوں گی؟ السلام علیکم. تیسری قسط کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کی ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان ہیں, اور یہ وہ مہمان ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ہمارا جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں وہ موجود ہے یہاں پر, اور اس کے علاوہ آئی بی گریڈ اور چھاجاؤ جو ہماری فیکلٹی ہے پوری ادارے ہیں وہ انہی کی مرہون منت چل رہے ہیں. ویسے تو اصل بات یہ ہے کہ تمام جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے کہ وہ پھر اس کسی بھی چیز کو, جیسے تعلیم ہے, اس کو لوگوں تک آگے پہنچاتے ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر تعارف کرواتا ہوں میں آئی بی گریڈ چھاجاؤ اور ٹی ایل ایس کے بانی, محتمم, رہبر, سی او, فاؤنڈنگ فادر سر اسفار الحق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. این سر عدنان قمر. سر کیسے ہیں آپ سے تو ہماری ملاقات پہلے بھی ہوئی تھی, آج پہلی بار ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے خطرناک پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے. سر جی کچھ اپنے انٹروڈکشن بچوں کو, ویورز کو دیں کہ کیا کرتے رہے ہیں, کیسے یہ سب کھڑا کر دیا آپ نے, کہاں تک پہنچ گیا آئی بی گریڈ چھاجاؤ ٹی ایل ایس اب تک. آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دے رہے بات کرنے کا, اور بڑا آپ نے کمپلیکیٹڈ سا ایک تعارف کرا دیا ہے, برڈن بہت زیادہ ڈال دیا ہے. تو بس آئی بی اے سے ایم بی اے کیا, پھر کچھ اپنا کرنے کے بارے میں سوچا. فیملی کا ساتھ تھا تو بہت ہی چھوٹے سے ایک کمرے سے اسٹارٹ کیا, پھر اللہ کا فضل ہوتا گیا, کام کرتے گئے, چوٹیں کھاتے گئے, سیکھتے گئے, امپروو کرتے گئے, اور بس یہ کہ کیا کچھ اور نہیں, صرف ایک ہی کام کیا اور لگ کے کیا. تو پھر الحمدللہ کیمپسز بنتے گئے, ٹیم بنتی گئی, پروگرامز ڈیولپ ہوتے گئے, آپس میں ساتھیوں میں ٹرسٹ کے ساتھ کام ہوتا گیا, تو رزلٹس بھی آتے گئے. پھر کووڈ آیا, یہ 20 سال تک تقریباً چلا ہے. آئی بی گریڈز ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2001 میں. کووڈ آیا تو پھر کووڈ کے بعد ہم نے کہا کہ جی اب پہلے بھی سوچتے تھے, پھر کووڈ نے ہمیں دھکا دے دیا ڈیجیٹل کی طرف. پھر ہم نے کہا جی اس کا ایک برانڈ تھوڑا سا الگ بناتے ہیں, تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا چھاجاؤ. تو ہم پڑھتے تھے تو آئی بی میں تو اکثر ہمارے جو دوست ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ چھا گیا, وہ زبردست ہو گیا, جی بہترین ہو گیا, وہ چھا گیا, بہت الفاظ چلتے تھے یہ والے. تو بس ایک خیال آیا کہ اچھا سا ایک نام ہے تھوڑا سا ایک تو اس کا نام رکھ دیا ہم نے چھاجاؤ. اور اس کا پرپز یہی ہے کہ اچھے ٹیچرس کو, اچھے کنٹینٹ کو ٹیکنالوجی کے تھرو ہم جو ہے نا وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں تک ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم جو ہے نا وہ پہنچائیں, اور بچوں کے جو گولز ہیں, اکیڈمک گولز ہیں, ان کے اندر ہم ان کو جہاں تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں. مختصر تو یہ بات بہترین ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آگے بھی کامیابی عطا فرمائے. سر سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ جو ابھی ریزلٹس آئے ہیں سارے, کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف سندھ کو نہیں دیکھ رہے بلکہ پنجاب اور کے پی کے اور ادھر ادھر کی پریپریشنز بھی کرا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپلیکیشن ہے تو وہ تو ایک براڈ اسپیکٹرم پہ بچوں کی پریپریشن پہ بات کرتی ہے. کیا اب تک اچیومنٹس مل چکی ہیں آپ لوگوں کو اس اپلیکیشن چھاجاؤ کے ذریعے بھی اور آئی بی گریڈس کے ذریعے بھی, کہ جو آپ بتانا چاہیں ویورس کو؟ دیکھیں پچھلے سال ہم نے اس کو لانچ کیا تھا, اس کا ایم ڈی کیٹ صرف ایک پروگرام لانچ کیا تھا, پریکٹس زون. اس کا 3-4 مہینے یہ لائیو تھا امتحان سے پہلے. تو پچھلے سال بھی وہی ہوا تھا کہ نیشنل سے پھر پروونشل سلیبس میں کنورٹ ہوا تھا اچانک. تو بہت اچھا ہوا اس پہ الحمدللہ, بہت اچھا فیڈ بیک آیا لوگوں کا, اور ہمارے اراؤنڈ 1400+ اسٹوڈنٹس نے اس کو سکسیزفلی یوز کیا. میرا پاس ہوئے یوزر تو بہت زیادہ تھے ماشاء اللہ, اور 3 ہائی لائٹڈ رزلٹ تھے پچھلے سال کی. ایم ڈی کیٹ کی بات وغیرہ ہو رہی ہے تو سندھ سے, کراچی سے جو ہے ہمارے پاس دانیال تھا جس کی 3rd ہائیسٹ مارکس تھے. پھر جو ہائیسٹ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں اسٹوڈنٹ تھی امبر جو نے, جو یہ ماشاء اللہ یہ اس نے اس ایپ کو یوز کیا تھا. پھر ہمارے پاس ایک کنول نصیر ایک اسٹوڈنٹ تھی نیلم ویلی کی, آزاد جموں کشمیر کی,
تو بڑی خوشی ہوئی کہ اکراس دا بورڈ لوگوں نے اس کو یوز کیا. پھر 11 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو ان کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو کہ ٹاپ یونیورسٹی پنجاب کی, وہ ادھر داخلہ لے لیا, پڑھ رہے ہیں ابھی. تو اس میں 190s میں اسکور آئے, 180s میں اسکور آئے, جو بہت زبردست اوسم قسم کے اسکور تھے. اس طرح سندھ میں DUHS میں بہت اچھے رزلٹ. تو بڑا اچھا ایک آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کیا اور اس کا آپ کو بڑے لیول پہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہو جائے, آپ کو فیل فیکٹر ہو جائے, تو آپ کے مطلب بہتر پیسے وصول ہو گئے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارا پچھلے سال کا تھا. ابھی اس سال کے اندر ہمارے پاس, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ MD CAT اسپیسیفک ہے, تو MD CAT بہت ہی تتر بتر ہو گیا اس دفعہ. جی ایسا ہی ہے. تو بہت ہی زیادہ وہ اس میں جو ہے نا وہ ETA میں KPK میں بلوٹوتھ کے وجہ سے اور جو بھی ادھر ہوا گھپلے بازی ہوئی, تو جو رزلٹ انہوں نے اناؤنس بھی کیا اس کی بھی کوئی بظاہر ویلیڈیٹی نہیں. اور ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ابھی بھی خبر آئی ہے کہ وہ دوبارہ کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے. تو ایک بالکل ایک الگ کیس ہو گیا تھا. پنجاب میں پیپرز میں پرابلم آ گئے. یہ پرابلمس پچھلے سال سندھ کے اندر تھے زیادہ. اس سال پنجاب میں بہت لوگوں نے کوٹ کیا ہے کہ آؤٹ آف سلیبس غلط کیز, یہ ہوا اس دفعہ پنجاب کے پیپر میں. جو ہمارے سامنے پیپر آئے ہیں, بلکہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے, جو کیز آئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ omitted and numbers will be given to students. تو یہ ہوا ہے. سندھ میں ایسا اس دفعہ نہیں ہوا, مگر سندھ میں یہ ہوا ہے کہ ایک نئی چیز ہو گئی تھرڈ, کہ وہ سندھ میں کئی کراچی میں تو یہ سننے بھی نہیں آیا ابھی تک ہمارے پاس کہ کوئی پیپر لیک ہوا ہو. الحمدللہ ہمارے بہت سینکڑوں اسٹوڈنٹس جنہوں نے پیپر دیا. ابھی سندھ کے اندر یہ خبر نہیں آئی, اور سوری کراچی کے اندر یہ خبر نہیں. سندھ کے اندر کچھ ڈسٹرکٹس میں یہ بات آئی ہے کہ جی بعد میں میسیجز آئے واٹس ایپ پہ کہ دیکھو یہ پیپر جو ہے یہ لیک ہو چکا تھا. اب اس کی کیا ہے سچائی, انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی 10 دن ہو گئے وہ بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک. اللہ کرے جلدی سے, کیونکہ سب کی طرف اینگزائٹی ہے. تو یہ تو ایک ہو رہا ہے. باقی نمس کے رزلٹ آ گئے, اوتھینٹیکیٹڈ رزلٹ آ گئے ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل ہے, بہت اچھے رزلٹس آ گئے ہیں. اور کہیں گے تو شیئر کر لیتے ہیں آپ سے. جی بالکل شیئر. تو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور ان سے ہم ریچ آؤٹ کر سکے ہیں. رزلٹ نکالنا بھی کام ہوتا ہے. تو اس میں سعد رفیق ایک اسٹوڈنٹ ہے, ماشاء اللہ اس کے نمبرز میں 94.39 ہے. یہ جتنے 90s والے نمبر ہیں سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ 100 میں ہوں گے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. حفصہ قریشی ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے 94 ہے. مہنور ہے, اس کے 93 ہیں. یسرا فاروق ہے, اس کے 93 ہیں. فاطمہ آصف ہے, اس کے 90.2 ہے. مہا ارشد ہے, اس کے 91.9 ہے. افشین عبداللہ 91.96 ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, خاص طور سے اس کا میں تذکرہ آخر میں رکھا ہوا ہے کہ اس کے زیرمو میں جو کہ زیبس کا ہے اس میں بھی 189 ہے, اور نمز میں 94.083 ہے, اور اس کا نام ہے سیدہ منائی. تو یہ ہمارے ساتھ بہت عرصے تک جڑی رہی ماشاء اللہ, اس نے کام کیا ہمارے ساتھ. تو یہ اوور آل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاپ 50 نہیں تو ٹاپ 100 میں جو میرٹ میں الحمدللہ آتے ہیں. تو دس از اے ویری بگ نیوز فار اس الحمدللہ. یہ نمز کے ہمارے جو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے انہیں کب کہنا پڑ رہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلی دفعہ میں ہر چیز رزلٹ ایسے ہونی چاہیے. تو یہاں پہ جیسے ہمارے الیکشنز کا حال ہے کہ وہ ہو بھی جاتے ہیں اور لگتا ہے نہیں بھی ہوئے, اسی طرح یہ ہمارا MD CAT کا بھی حال ہو گیا ہے فی الحال کہ ہو بھی گیا اور لگ رہا ہے کہ نہیں بھی ہوا. بٹ نمز کے رزلٹ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے. اسی طرح اور بھی رزلٹس ہیں UHS کے. میں چاہوں گا کہ کسی موقع پہ آپ بیچ میں اگر لینا چاہیں ابھی نہیں میں بالکل آپ لوگ شیئر کریں, چاہوں گا اناؤنس کریں UHS کے. اور زیبو کے ہمارے عدنان بھائی ہیں پروگرام ہیڈ کر کے ہمارے. حمزہ ساری بات تو اسفر بھائی نے کلیئر کر دی ہے. جی ٹھیک ہے. رزلٹ کے حوالے سے ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں کہ جو رزلٹس ہوتے ہیں نا یہ بتانا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو موٹیویشن ملے. اکثر ہمارے کراچی کے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ نمس میں جانا تو بہت مشکل ہے. ہاں یہ ایک رجحان ہے کراچی والوں میں, ٹھیک ہے نا. یا بہت سارا تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو MBBS کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ MBBS تو ہو گئی نہیں. اگر انٹر اچھا کر بھی لیا تو MD CAT میں رہ جائیں گے آپ. تو یہ رزلٹ ہم اس لیے شو کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو موٹیویشن ملے, ان کو بتاؤ کہ جو محنت کرتا ہے ان کو ملتا ہے. اب جیسے ابھی اسفر نے بات کی کہ MD CAT کا اس دفعہ
काफ़ी मामलात जो हैं वो बिगड़ गए. अब ये खबर भी नए आने वाले बच्चों के लिए ना बहुत ही खतरनाक है कि वो भी अगर ये सुनेंगे कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो मतलब अच्छा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है ना, तो उसमें उनको फिर मोटिवेशन नहीं मिलती है, वो भी डीमोटिवेट होते हैं और फिर ये अच्छे बच्चे MBBS की तरफ से निकल जाएंगे. ऐसा ही. सोचें हेल्थ में से अगर अच्छे बच्चे निकल गए तो फिर हेल्थ का क्या होगा. तो ये हमें रिजल्ट बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है ताकि हम आने वाले बच्चों को मोटिवेशन दे सकें. बिल्कुल. कि देखिए UHS में अगर हम बात करें इस साल की, बहुत ही कलील अरसा था जिसमें छाजो एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल हुई. अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब अभी तो शुरुआत ही हुई है. वो टीचर्स ने बहुत मेहनत की कि उन्होंने हर चीज़ के सॉल्यूशंस बना के इसमें डाले जिससे बच्चों को फ़ायदा हुआ. वरना एप्टीट्यूड में असल जो मामला रुकते हैं वो क्वेरीज पे रुक जाते हैं. लेक्चर तो हो जाते हैं लेकिन क्वेरीज बच्चों की रुक जाती हैं. यहाँ नहीं रुकती. यहाँ जो सवाल है वो वीडियो सोल्यूशन के साथ है. एक एक्सप्लेनेशन वो भी होती है जो हम लिख के दे देते हैं, सही है. उसमें भी बच्चे को समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं. यहाँ तो भाई आपको टीचर समझा रहा है, तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ. तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने खुद ही ये सारा फीडबैक जो है वो हमें पहुँचाया कि इनको इससे फ़ायदा हुआ और स्कोर लेने में आसानी हुई. तो एक हमारी यूसरा फारूक है जिनकी UHS में 188 मार्क्स आए. 188. वरना UHS में तो मतलब स्कोर करना जो है वो इतने स्कोर पर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इतना स्कोर हम कैसे करेंगे. मेरा अपना ये कि ये जैसे यूसरा है, क्योंकि इस दफ़ा UHS में 192, 193 जो रिपोर्टेड है हाईएस्ट है. तो ये टॉप 10 में ये बच्ची है इंशाल्लाह. और फिर उसके बाद अरूज फातिमा है जिनका नम्स में भी आपको जिक्र किया बताया गया, 186 मार्क्स हैं इनके. सीरत फातिमा 184, हाफिजा रिदा 180, मोहम्मद साद महमूद 184, मोहम्मद उमैर 180, अशर अब्बास 181. जैबू में 3 स्टूडेंट हमारे, मोहम्मद बिन अली 187, ये भी इंशाल्लाह टॉप 50 में होंगे. महद बिन अली, मोहम्मद फसीउद्दीन 183 एंड जवेरिया सहर 181. तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस बार के टॉपर्स हैं. और इंशाल्लाह कोशिश है कि इससे मल्टीप्लाई होगी फिगर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जिस तरह चीज़ें बच्चों के ज़रिए हमें मिली, फीडबैक मिला कि उन्होंने काम किया तो रिजल्ट्स आए. तो जो भी इस एप्लीकेशन के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर हम आपके साथ और मज़ीद मल्टीप्लाई रिजल्ट्स के साथ इंशाल्लाह आपके साथ होंगे. तो रिजल्ट्स की जो बुनियादी वजह होती है वो ये होती है कि एक तो कॉन्फिडेंस आता है, हमें अपने काम पर कॉन्फिडेंस होता है. दूसरा ये कि स्टूडेंट्स जो नए आने वाले हैं उनको ये इस रियलिटी का भी पता होता है. देखिए ये जो MCAT होता है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. मतलब हज़ारों बच्चे इसमें अपेयर होते हैं और परसेंटेज सक्सेस 15% 18% होती है सीट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से. तो जो रह जाते हैं बहुत सारे होते हैं. रह जाने वालों की आवाज़ ज़्यादा होती है. ऐसा ही है. तो जब आप मार्केट में आएंगे या लोगों से फीडबैक लेंगे तो अक्सर आपको वो लोग मिलेंगे जो रह गए थे, वो फिर उसी तजर्बे को आगे बढ़ा देंगे. ऐसा ही है. और जो सक्सेस हासिल की जिन्होंने, वो बहुत चंद लोग होते हैं, मतलब बहुत ही कम तादाद में होते हैं. तो उनके वर्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए और आगे दूसरे आने वाले बच्चों के मोटिवेशन के लिए ये रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है कि ऐसे रिजल्ट बताए जाएं या ये चीज़ें जो बच्चे अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, उनको सामने रखा जाए ताकि दूसरे आने वाले भी उनको देखकर उस ट्रैक पे चलें जो हाई अचीवर्स के ट्रैक है. बेहतरीन. अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें क्लियर कीजिएगा, ये बच्चे जो आपके पास जिसकी लिस्ट आपने बताई है, ये आपसे डायरेक्टली पढ़े हैं या इन्होंने छाजा एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस जोन सॉल्व किए और उसके बाद उनका रिजल्ट आया? इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट हैं. इसमें वो स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने लाइव क्लासेस ली हैं और प्रैक्टिस जोन यूज़ किया है. ठीक. इसमें कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस जोन जो हमारा है MCQs का उसको यूज़ किया है. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं क्योंकि हमारी जो रिकॉर्डेड कोर्स अब हमने बना दिया है, ठीक है, उसमें आपको यानी कि लाइव क्लासेस की आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है. तो कुछ ये बिल्कुल आखिर में लॉन्च हुआ था. तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उसको रिकॉर्डेड कोर्स को देखा है. बस ज़्यादातर स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा MCQs का क्वेश्चन बैंक है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, वो इसके अंदर ज़्यादातर वही. ओके. तो ये एक मैसेज असल में मैं इस आंसर से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि अगर इस एप्लीकेशन का खाली आप जो प्रैक्टिस जोन है वो भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो काफ़ी बेहतर होगा आपके रिजल्ट के लिए. देखिए होता यही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस, मैंने किताब MCQs तो हर किसी को चाहिए. ऐसा ही है.
تو پہلے زمانے میں تو کتاب ملتی تھی, پھر آنسرز نہیں رکھتے, آنسرز ٹیچرز اپنے پاس رکھ لیتے تھے. ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتا تھا, بھائی مٹیریل لے لو, آنسر جو ہے نا ہم ڈکٹیٹ کر دیتے تھے, پرنٹ پھر پرنٹ میں آنے لگ گئے. تو یہ جو اس کا مقصد تھا نا بھی ٹیکنالوجی سے کیسے ہیلپ لینی ہے, تو اس میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ یو ایچ ایس کا سلیبس ہے پنجاب, نمس کا سلیبس ہے تھوڑا فیڈرل, اور زیبو تو فیڈرل ہی ہے. سندھ کے ایم ڈی کیٹ اگر گئے تو اس میں سندھ کی بکس کا سلیبس پروونشل سلیبس ہو گیا. آغا خان ایک الگ لیول پر ہے, ای ٹی اے الگ لیول پر ہے. تو ہم نے جو یہ ڈیجیٹلی کام کیا نا, تو اس میں ہم نے ہر کسی کے سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اسپیسیفک ایم سی کیوز بینک بنایا. یہ بات جو ہے نا, اب اگر میں ایم ڈی کیٹ کی کتاب لینے جاؤں گا تو وہ تو ایک ہی ملے گی, بہت ہی مشکل ہوگا, یا کوئی بہت ہی یونیک کتاب ہوگی جو صرف سندھ ایم ڈی کیٹ کی کتاب ہوگی. تو اس میں ہم نے اس کو سیگریگیٹ کر کے, اب اس سال کیا وہ بکس چینج ہو گئی, تو پورا ہمارا پریکٹس زون پورا موڈیفائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پریکٹس زون ایک ایسی ریسورس ہے کہ چاہے آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہوں, آپ خود سے پڑھ رہے ہوں, کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہوں, کلاسز لے رہے ہوں, خود سے کر رہے ہوں, کوئی بھی ہو, پریکٹس تو آپ کو چاہیے. پریکٹس کے ساتھ آپ کو سولوشنز بھی چاہیے, وہ آپ کو آپ کے اندر مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو چیز ہے, اور اس لیے اس کا یوزیج بہت ہے. اچھا, اسی ایپلیکیشن کے حساب سے میرا ایک سوال آیا دماغ میں کہ اگر مثال کے طور پہ لیٹ سپوز میں نے 2022 کے اندر ایک پیپر دیا اور میں پاس نہیں کر سکا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے آپ کو پریکٹس زون دوبارہ اٹیمپٹ کیا, تو کانٹینٹ کیا وہی رہے گا یا آپ لوگ اپ گریڈ کرتے ہیں ہر سال کے اعتبار سے؟ اس سال جیسے بکس چینج ہو گئی نا, تو جب بکس چینج ہو گئی تو اب مٹیریل بھی چینج ہوگا. سارا جو پریکٹس زون ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بکس چینج ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ٹاپکس بھی چینج ہو جائیں. اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں, اس کے اندر جو ایگزامپلز ہیں, اس کے اندر کچھ ڈیریویشن میں چیزیں بڑھ گئیں, کچھ ڈائیگرام میں بڑھ گئیں, کچھ ٹیبولر فارم چینج ہو گئی, تو وہ تمام چیزیں پھر کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اس کو دوبارہ اس اپلیکیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے, تاکہ اب آنے والے اسٹوڈنٹ کو وہی چیز ملے جو چیز اپڈیٹڈ ہے. ہمارے یہاں ایم سی کیوز میں اکثر بچے اس بات پر ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب وہ گوگل کرتے ہیں تو آنسر کچھ اور ملتا ہے, اور جب ہماری کتاب کو دیکھتے ہیں تو کچھ اور ملتا ہے, ایسا ہی ہے. اور جب ایم سی کیوز کی چیز دیکھتے ہیں تو کچھ اور ملتا ہے. تو وہ چیزیں اگر الائنڈ ہو جاتی ہیں, ایک ہی سنک کر لیا جائے اس کو کہ بھائی اب جیسے الحمدللہ کہ سندھ میں یہ کام ہو گیا کہ بھائی اب جو کتابیں آئی ہیں اس میں فیڈرل اور سندھ میں اتنا فرق نہیں رہا, بچہ پڑھ لے گا تو بچہ نمس بھی دے دے گا اور بچہ سندھ کا ایم ڈی کیٹ بھی دے دے گا. تو اسی طریقے سے اپلیکیشن کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں, وہ بھی ایک کتاب ہی ہے بٹ بولتا سولوشن. ٹھیک, موڈیفائی کر دیا, موڈیفائی ہو رہا ہے, ریویو ہو رہا ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ریگولر آج سے نہیں 20 سالوں سے ہمارے بارے میں لوگ کہتے تھے آپ لوگ یار کیا ہو, انسان ہو کیا ہو. ہر سال مٹیریل ہمارا پچھلا, یعنی کہ اگر ہمارے ہم 300-400 بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہماری 20-25 سیٹ فار ایگزامپل بچ گئے, تو وہ پھر وہ ڈسکارڈ ہو جاتے تھے. اچھا, کیونکہ پھر وہ یہ نہیں کہ آپ بڑے ہوئے تو یار یہ تو چلا دو, کیونکہ جیسے ٹیسٹ چینج ہوا آپ کو اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تو بچوں تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ ایک بچے کے دماغ میں آتا ہے نا کہ اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور اسی چھاجا اس کو اٹیمپٹ کر رہا ہوں تو کانٹینٹ تو آلموسٹ شاید سیم ہی ہوگا, لیکن وہ اپڈیٹ ہوتا ہے. ابھی فوری اگر کوئی دیکھے گا تو فوری اس کو نہیں, کیونکہ وہ چینجز ہو رہے ہیں, مطلب ابھی جب, کیونکہ ابھی تو ایک تقریباً 8-9 مہینے سال پڑا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. تو انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے میں وہ جو ہے نا وہ چیزیں ساری آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں, کمپلیٹ چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں. چلیں, ابھی تو اچھی چیز ہو گئی. مجھے ایک اور بات بتائیں, چونکہ آپ لوگ بزرگان نے آئی بی گریڈ اور چھاجوں میں سے ہیں, تو یہ سوال آپ لوگوں کی طرف زیادہ اچھا جچتا ہے. ان بچوں میں سے جن کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے, ان میں سے میں کوئی بچہ نکالوں اور میں اگر ان سے پوچھنا چاہوں کہ بھائی کیا یہ جو سر اسفر اور سر عدنان نے جو آپ کا رزلٹ شیئر کیا اور آپ کی جو مارکیٹنگ کی یہاں پر, کیا یہ اوتھینٹک تھی کہ نہیں تھی, تو ان کا جواب پازیٹیو میں ہی آئے گا. آف کورس پازیٹیو میں آئے گا. یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے, یہ بڑا ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے. یہ پیچھے بھی لگے ہوئے بہت سارے, یہ آپ کے پاس میں وہی ابھی دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ جو 10,000 یہ 1,400 1000 پتہ نہیں کتنے سارے بچے جو آپ لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پاس ہو کے گئے, انہوں نے اسکور لیا ہے, یہ باقی ادارے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اوتھینٹسٹی نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے, کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. تو پہلی بات تو جواب لوگوں کو کم دینا, اوپر والے کو زیادہ دینا. جی ایسا ہی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ویریفائڈ ریزلٹس شیئر کریں, اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم یا تو اسٹوڈنٹ خود بتا دیتا ہے, ایک تم فارم چلاتے ہیں گوگل فارمز, اس پہ رپورٹ آ جاتی ہے, اس میں اسٹوڈنٹ اپنے اسکور شیئر کر لیتا ہے.
پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا رزلٹ آتے ہیں، زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹ سارے اپنے رزلٹ جو ہے نا وہ سر مبارک ہو سر ایسا ہو گیا یہ وہ شکریہ وکریہ کے ساتھ وہ اسکور آ جاتا ہے. پھر بہت بڑی تعداد رہ جاتی ہے تو پھر ہماری ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ ایک ایک بچے کو کال کرتی ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ رزلٹ کمپائل کریں اور آپ اپنے رزلٹس کے اسکرین شاٹ ہم سے شیئر کر لیں. تو جتنے رزلٹس ہیں تو ان سب اسٹوڈنٹس کے جو رزلٹس ہیں یہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ان کے نمبرس پہ اور پھر ان سے ہم نے ان کا رزلٹ کو کلیکٹ کیا اور پھر جو کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے شیئر کیا. شیئر کرنے کے لیے تو پھر کچھ بھی کر دیں ہم، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں اور اس میں ایسا ہو سکتا ہے، ایک بات میں تصحیح کر دوں، یہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا. جیسے میں نے کہا اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پریکٹس زون کے تھرو تیاری کی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور ادارے میں بھی ہوں. جی ایسا ہے. یہ تو کوئی بات کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی 2 اداروں میں ہو تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر ایک پروڈکٹ سروسز ہماری یوز کی ایک اسٹوڈنٹ نے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو یہ تو کہہ سکیں کہ بھائی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس نے ہماری پروڈکٹ یوز کی اس سے فائدہ اٹھایا. بالکل ایسے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور سارے ریزلٹس کی میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیس سے گزر کے کمپائل ہو کے جب بھی تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے ایسے ہی تو یہ ریزلٹس بنتے ہیں. اچھا آپ کو چونکہ یہ ایک بات آ گئی کیونکہ لوگ فیک پبلسٹی بھی کرتے ہیں مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. واٹ میکس شاہجہاں اینڈ آئی بی گریڈ ڈفرینٹ فرام ادر انسٹیٹیوٹ جو کہ ایم کیٹ کی پریپریشن کرا رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ ایک ایک لائن یا کچھ اس کے بارے میں اپنے اپنے اینڈ پہ بتائیں کہ بچے کو وہ چیز کلک کر جائے. یہ نہیں کہ وہ ہم جو ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں ہمارے پاس اچھے کوئی ایسی بات جو بچے کے لیول پہ ہو. دیکھیں ہمارا ایک اصول ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا جب ہم نے ادارہ اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمارا مقابلہ، تو اب یہ بہت ساری باتیں نا فلاسفیکل لگیں گی بٹ یہ ایسا ہی ہے. اوبویسلی ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں دوسرے اداروں کی بھی دیکھتے ہیں، ان کی اچھائی ان کی جو اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو ہمارا مقابلہ ایکسلنس کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ. تو ہم نے شروع سے ہی ایسے بیرومیٹر سیٹ کیے. جیسے میں نے ایک مٹیریل ڈیولپمنٹ کی بات کی، ہمارا ڈیڈیکیٹڈ مٹیریل ڈیولپمنٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو تھرو آؤٹ دا ایئر مٹیریل کو ریویو کرتا رہتا ہے، گرینٹ ٹیسٹ بناتا رہتا ہے، فلڈ پیس بناتا رہتا ہے. سارے وہ ٹیچر ہیں جو 8-8 10-10 سال انڈسٹری کے ہو گئے تو دے آر آن بورڈ ود اس. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. ہمارے ایک ڈفرینشیٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ نام لے کے خاص طور پہ ہم کمپیٹ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ یار یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ برا کرتا ہے یہ اچھا کرتا ہے. تو ہر کوئی کام کر رہا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ میں کوئی تھرڈ پارٹی کوئی ایویلویشن ایکسپرٹ یا کوئی رینکنگ کمیٹی تو ہوں نہیں. میں ہمارے تو رینکنگ بھی پیسے دے کے مل جاتی ہے ویسے وہ مسئلے کی بات نہیں ہے. تو میں کیوں اپنے بات ایسے کروں؟ ہماری انٹرنل مشورہ ہوتا ہے، ہم تو ایکسیلنس کے ساتھ میجر کرتے ہیں. کچھ کلاسز کے اندر ہم نے بیرومیٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہماری کلاس ہے اس کا آن ایوریج کلاس سائز 30 ہے اور یہ نہیں ہے کہ 30 سے اوپر ایڈمیشن نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے سیکنڈ بیچز میں ایڈمیشنز ابھی ہو رہے ہیں، ابھی شارٹ کا اسٹارٹ ہے. تو کراس کرتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ چلے آتے ہیں. ایک لمٹ سیٹ کی ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں بچہ ہم سے بات کر سکتا ہے، بچے سے بات کر سکتے ہیں. آن لائن بیچ میں تھوڑی سی ایک کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، 40 تک چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ہم نے ایک بیرومیٹر اپنا سیٹ کیا ہوا ہے. تو ریسرچ مٹیریل، ایکسپرٹ ٹیچرس اور ایک ریزنیبل کلاس سائز، اس کو ہم کوئی اسمال گروپ بھی نہیں کہہ سکتے. تو ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہو سکتا تھا یہ کہ 15 کے بھی بیچ بنا دی جاتے، مگر جو بہت ہی بڑھیا قسم کا ٹیچر ہے، 1 نمبر کا ٹیچر، وہ کتنے بیچ پڑھائے گا؟ وہ تو تھک جائے گا. تو ایک ٹائٹ زبردست قسم کا ٹیچر دینا ہے تو اس کو آپ کو ایک کوانٹٹی دینی پڑتی ہے. تو الحمدللہ یہ فیکٹر ہے. باقی سب بہت سارے بہت اچھا ہم سے کام کرتے ہیں، مگر ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کی نام لے کے نہ باہر مجمع میں نہ انٹرنل ڈسکشنز میں ہم کسی کی کوئی بات کرنا، نہ تنقید ہے نہ کرٹیسزم ہے نہ تنقیص ہے نہ کسی کا نقص نکالنا ہے نہ تائید ہے، نہ کسی کو آپ نے تائید کرنی کہ ہاں بھائی یہ بہت وہ ہے یہ بہت وہ ہے. سیکھنے کے لیے تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی غیر مسلم بھی ہو، کوئی بھی ہو، کام سیکھنے بات سیکھنے کی ہو تو اس سے تم کیا کرو؟ سیکھ لو. اور ہم اسکریچ سے چلیں. ایم ڈی کیٹ کو ہمارے پروگرام کو تقریباً 7-8-9 سال ہو گئے الحمدللہ. تو اسکریچ سے ہم نے 6 اسٹوڈنٹ 10 اسٹوڈنٹ 12 اسٹوڈنٹ اس طرح کرتے ہم نے ایک سفر کیا ہے اور الحمدللہ ہم ماشاء اللہ سینکڑوں میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. یہی ہوئی بات.
कोई गड़बड़ ऐसे तो ही। नहीं की मैंने? नहीं, कुछ एडिशन माशाल्लाह। कुछ ऐड करना चाहें ये एडिशन से एक पॉइंट ये है कि हम स्टूडेंट को आखिरी दम तक साथ रखते हैं, पहले दिन से लेके हम आखिरी दम तक साथ रखने की कोशिश करते हैं। और भी इदारे करते होंगे बट मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि अभी भी इस माहौल में जब रिकंडक्ट होने की आवाज़ें आ रही हैं तो भी मैंने बच्चों को चीज़ें बताई भी हैं, गाइडलाइंस दी भी हैं कि भाई देखो जो भी होगा उसको हम साथ ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये MD-CAT के अंदर एक बड़ी ज़रूरत है बच्चे की कि बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे की काउंसलिंग भी करनी है। जी तो ये काउंसलिंग वाला पार्ट जो है वो मुझे जो फीडबैक मिला है बच्चों से वो बड़ा इम्प्रेसिव है। चले ये अच्छा हुआ। वो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें यहाँ पर मतलब आपने मतलब आप भी थे और बाकी लोग भी थे जिन्होंने वक्त पे आंसर्स दिए, ठीक है ऐसा नहीं हुआ कि रिप्लाई नहीं मिले और रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। तो ये एक ज़रूरत है बच्चे की अब कि बच्चे को ना साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ आप उसको बताएं भी कि आपका रास्ता क्या है। देखिए MD-CAT जो है ना वो सफ़र है, एक जर्नी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इंग्लिश उर्दू सफर कौन सा वाला? ये उर्दू वाला है वो तो बात, अगर आप सफ़र को सही से नहीं करेंगे तो फिर आप आखिर में इंग्लिश वाला सफ़र करेंगे। अगर उर्दू वाला सही नहीं किया तो फिर इंग्लिश में खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने का नाम नहीं है। देखिए आपने क्या करना होता है, अगर आप इंटर भी ले लें, आप A-levels भी ले लें, तो उसमें आपको कुछ लिवरेज होता है, आप चैप्टर्स छोड़ सकते हैं कि यार अनइम्पॉर्टेंट है, या मुझे A-levels में पता होता है कि अब मेरा थ्रेशोल्ड नहीं बनेगा तो खैर है, फिर भी मेरा A स्टार आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उधर भी ऐसा नहीं होता कि 80-90% पे आपका लग रहा होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स, वो म्यूजिकल चेयर होता है ना, मैं कहता हूँ बचपन में हम खेलते थे म्यूजिकल चेयर घरों में, तो जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान ले लें 4000, सारे सब जगह ले लें, ऐसे ही तकरीबन पब्लिक सेक्टर कॉलेज जब 4000 आप ले लें, और उस पर बैठने वालों की जो एक जस्तुजू करने वालों की तादाद है, देने टेस्ट तो देते हैं 2 लाख, चलो 2 लाख में से कहते हैं भाई 50,000 नॉन सीरियस होते हैं, ऐसे फिर चलो 50,000 और निकाल दो, तो जो सीरियस अटेम्प्ट करने वाले लोग होते हैं वो तकरीबन लाख तो होते होंगे, 50% तो सीरियस अटेम्प्ट करते होंगे ना। तो 1 लाख बच्चा वो 5,000, 4,500, 5,000, 4,000 कुर्सियों पे बैठने के लिए वो बैठना चाहता है। तो ये कंपटीशन एक है, ये एक, इसमें कंटेंट भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है, गलतियों को ठीक भी करना है, फिर प्रेशर को मैनेज भी करना है, फिर उसमें आउट ऑफ सिलेबस को भी, यानी कि ऐसा दिमाग बना के जाना है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ सकता है, उसके लिए भी मैच्योरिटी चाहिए। फिर सेहत भी ठीक रखनी है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, फिट भी रखना है। तो ये एक पूरा ये किसी मेंटोर की निगरानी में ये काम हो तो बहुत ही ये जरूरी है, वरना सर मेरे A-levels के इम्तहान आ रहे, मैं क्या करूं, मेरे इंटर के इम्तहान आ रहे, मैं क्या करूं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी स्टूडेंट से जब रिजल्ट्स कलेक्शन हो रहे थे तो एक स्टूडेंट से मेरी खुद डायरेक्टली बात हुई, तो मैं थोड़ा सा ना वो मतलब हिल गया मैं, मतलब साफ सी बात है ना, मुझे मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट स्टूडेंट टू स्कोर वेरी वेल, उसके जो चीज़ें मेरे सामने थी, उसने जो प्रैक्टिस की भी थी, तो उसकी परसेंटेज थी मैट्रिक में 94, 95, ठीक है। इंटर में उसकी परसेंटेज थी 89। मैंने उसको फ़ोन किया, कैसे हो बेटा, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, हाउ इज़ एवरीथिंग, आपसे तारुफ हो रहा है, आपसे बात हो रही है, तो आपका क्या रिजल्ट आया। उसने स्कोर शेयर किया अपना 140s में, 144, 145, जो कि मुझे पता है पंजाब में तो उसका किसी अच्छी जगह पे इस स्कोर पे नहीं है। वो खुद कहने लगा, तो कहने लगा सर मुझसे गलती ये हुई कि मैंने जुलाई में स्टार्ट की। बच्चा पढ़ने वाला, और जुलाई से जब उसने स्टार्ट किया था और उसने प्रैक्टिस खूब की हुई थी, बट वो कह रहे कि सर मैं बहुत सारी चीज़ें आखिर वक्त में की, मिस आउट कर गया, पैनिक कर गया। उसको इसका एहसास ही नहीं था कि मैं जुलाई में इम्तहान के बाद अगर स्टार्ट करूंगा तो भी मैं 1-2 महीने में, वो दिमाग में सोच रहा था मैं कर लूँगा, मैं तो पढ़ाकू बच्चा हूँ। और बच्चा वो पहुंचा ये अगर 1-1.5 महीने की तैयारी से 140s में 150s में स्कोर करा, दैट मीन्स उस बंदे में दम है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर उसने अपने आप को, कहते हैं ना कि वो गलत टाइम पे शुरू किया, और वो कह रहा था मैं 1 पूरा साल लगाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि MD-CAT, हम तो ये सोचते हैं, बाज़ औक़ात हमारी मीटिंग में बात होती है, हमारे साथी इस बात को कहते हैं कि सर एक कुछ सेशन जो है ना वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ हो, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करें सेकेंड ईयर में। कहते हैं इसको 1.5 ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहिए प्रोग्राम को, ये बात भी आती है।
تو خیر لمبی ہو گئی بات. نہیں امپورٹنٹ پوائنٹس نکل رہے ہیں بڑے اس سے. ہاں تو یہ جو ہے نا یہ ایک سمجھ کے کرنے والا کام. بالکل ایسے. آپ لوگ وائلڈ گیسز کیا پروبیبلٹی لگتی ہے کہ اس بار سندھ کے اندر جو کالجز میڈیکل کالجز ہیں ان کی کلوزنگ پرسنٹیجز کیا ہوں گی؟ اگر یہ جو رزلٹ ابھی آیا ہے جس کو آفیشیل رزلٹ نہیں کہہ سکتے, اس کے اوپر جاتے ہیں تو ڈاؤ کی کلوزنگ 87.5 to 88 یہ ہے. اور پھر جب ڈاؤ کلیئر ہو جاتا نا کہ اتنا ہے تو پھر وہ باقی جی ایس ایم یو کو 1.5% نیچے کر لیں, اسی طرح کے ایم ڈی سی کو کر لیں, اور اسی طرح پھر لیاری میڈیکل کالج کو کر لیں. تو 82.5 83 تک آپ کے تمام پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس کلوز ہوئیں گے. اوکے, اس رزلٹ پہ جو ابھی آفیشیل نہیں. آفیشیل نہیں. آپ لوگوں کی رائے؟ میرا اوپینین تھوڑا سا, مجھے پچھلے سال کا کیا میرٹ تھا دان میں کلوزنگ 87.06 ڈاؤ. پچھلے سال سے تو اوپر جائے گا. پچھلے سال سے اوپر جائے گا. سر نے 87 تک کچھ بولا, آپ کو اس سے زیادہ اوپر لگتا ہے؟ پچھلے سال سمجھ لیں کہ اس سال کا جو سندھ کا ایم ڈی کیٹ اسکور جو ابھی تک آیا ہے, ابھی تو ہم نے ایم ڈی کیٹ پنجاب پہ ساری بات کر رہے تھے, ایم ڈی کیٹ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ایم ڈی کیٹ سندھ کے اندر جو ہے وہ جو پچھلے سال 150 تھا وہ سمجھ لیں اس سال 160 ہے. اوکے, تو یہ ایک آپ بیرومیٹر بنا لیں, یہ آپ بنا لیں اور آلموسٹ. تو ہم یہ تو بات ہے کہ پچھلے سال کے میرٹ سے تھوڑا سا میرٹ اوپر جانا ہی جانا ہے. اب وہ کیا ہوگا جب ٹوٹل کمپوزیشن آئے گی سارے اسکورس کی. یہ سارا فیڈ بیک ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی فیل ہوا کہ پچھلے سالوں سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے آن ایوریج 10 پوائنٹ اچھا اسکور کیا. ٹھیک ہے. اب وہ سارا رزلٹ سارے بچوں کا جب آئے گا, ابھی تو ان آفیشیل رزلٹ آ رہا ہے نا, تو آفیشیل اسکورس کی لسٹ آئے گی. اگر یہ ایم ڈی کیٹ رہتا ہے تو پھر وہ آگے کی بات ہوگی. ٹھیک. آپ لوگوں کی رائے ریکنڈکٹ کے بارے میں کیا ہے؟ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایم ڈی کیٹ جو سندھ میں شور مچا ہوا ہے؟ اچھا, آپ اس کو رائے بھی رکھ لیں اور اس ایک میسج بھی رکھ لیں کہ یہ میسج ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کی اتھارٹیز تک پہنچے کہ ریکنڈکٹ کرانا اور اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے, ان سب چیزوں کو دیکھیں اور پھر آگے بات کریں. دیکھیں, ریکنڈکٹ کے لیے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ پیپر کی لیکیج ہے, پیپر لیک ہو گیا ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ ابھی جو پیپر ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ پہلے بات. دوسری, کیا پیپر لیک پورے سندھ میں ہوا ہے یا سندھ کے جو 5 سینٹر بنے تھے ان میں سے کسی ایک سینٹر میں ہوا ہے؟ تو اگر یہ بات فلٹر ہو سکتی ہے, کیونکہ بآسانی سے ہو بھی چکی ہے, تو پھر صرف وہیں ہونا چاہیے, پورے سندھ میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پیپر دینا صرف نہیں ہوتا, بچے کو پیپر کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے اور پورے ایک سفر سے, وہ جو ابھی اس پر بات کر رہے تھے, پورے ایک سفر سے گزرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو بتاؤں, اس سال ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی جو کراچی یونیورسٹی میں ان کا سینٹر تھا, وہ 3 گھنٹے بچی صرف وامٹ کر کے آئی ہے, اسے پیپر نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی انزائٹی اتنی زیادہ تھی کہ کیا ہوگا, کیسے کروں گی. تو بچہ آپ اس کے لیول پہ آ کے سوچیں گے نا, تو اس کے لیے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ میرا ایک اچھا اسکور آ چکا ہے, محنت کر کے گئی تھی, میرا پیپر اچھا ہو گیا ہے, یہ بولنا ہے دوبارہ لو. تو کبھی بھی جو اچھے اسکورز آ چکے ہیں اور بچوں نے پڑھ کے ہی دیا ہے, کیونکہ کراچی میں تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے, تو بچوں نے تو پڑھ کے محنت کر کے اپنا اسکور لے کر آئے. تو اگر وہ اسکور ان کے محنت کر کے آ گئے ہیں تو بچہ دوبارہ محنت کیوں کرے؟ وہ بچہ جو کسی بھی طرح سے پیپر کے لیکیج میں شامل ہی نہیں تھا. اور مطلب آپ اس کو فلٹر کر بھی سکتے ہیں کہ بھائی جب کشمور میں یہ چیز ہوئی ہے تو آپ کشمور میں دوبارہ سے لے لیں ٹیسٹ. باقی آپ آفیشیل رزلٹ جو ہے وہ ان کے اناؤنس کریں اور بچوں کو ایڈمیشن پروسیس کو آگے کریں. ہمارا ایڈمیشن پروسیس سے ڈیلے ہوتا ہے. تو میری طرف سے تو تمام ہائی اتھارٹیز کو یہی ایک میسج ہے کہ پلیز آپ اس کو دیکھیں. اور اس وقت بھی بچے جس طرح سے بیمار ہو رہے ہیں, ایک طرح سے روزانہ سوچ کے کب رزلٹ آئے گا, ایک سوشل میڈیا نے اور مزید ان کو بیمار کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ مختلف میسج چل رہا ہے اس کے اوپر. تو آپ آفیشیل رزلٹ اناؤنس کریں اور جہاں پر لیکیج ہوئی ہے وہاں پر دوبارہ ریکنڈکٹ کروا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہاں لیکیج ہوئی ہے, لاڑکانہ میں ہوئی ہے, تو لاڑکانہ میں کرا لیں. ابھی تک تو کشمیر کی رپورٹ آ رہی ہے, بھائی کشمیر میں یہ کام ہوا ہے اور وہیں کے بچوں کا اسکور بھی 198 آیا ہے. تو مطلب آپ جرنلی ریکنڈکٹ کے حق میں نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, وہ بچے جو ہیں کراچی کے جتنے بھی بچے ہیں میں ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں. تو جن بچوں نے محنت کر کے اسکور لے کر آئے وہ دوبارہ پیپر کیوں دیں گے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ محنت کی اور محنت کر کے پیپر دیا اور رزلٹ آ گیا ان کا, اب وہ دوبارہ کیوں تیاری کریں؟ اور اس کی ایک وجہ یہ میں سپورٹ کروں گا دان بھائی کی بات کو. ایک بیسک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ ہمارے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں
وہ زیادہ تر ڈسٹرکٹ وائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ DUHS میں کچھ ہمارے دوسرے شہروں کے ڈسٹرکٹ کی بھی کچھ سیٹس ہوتی ہیں, بٹ 95% تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ کے بچوں کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو جہاں پہ پیپر لیک ہوا ہے ادھر ہی ہو, اگر ہوا ہے اور فوراً ہو جانا چاہیے تھا, جیسے ابھی آغا خان نے ہوا کہ ان کا ایک پیپر لیک نہیں ہوا بٹ وہ ایک انہوں نے پرانا پیپر لے لیا, وہ کچھ لوگوں کے پاس تھا, وہ سوشل میڈیا پہ بات ہوئی تو انہوں نے فوراً کوئکلی ڈیسائیڈ کر کے ٹیسٹ لے کے سب اس کو ختم کر دیا. اور پیپر کو ہوئے بھی تقریباً کتنے دن ہو گئے, 19 اگست ان کا پیپر ہوا تھا, 14 ویک کے اندر انہوں نے پیپر لے لیا. 19 اگست میں پہلے 6 اگست کو ہوا ٹیسٹ اور اس کے بعد اگلا ٹیسٹ انہوں نے 2 ویک میں لے لیا. نہیں 10 ستمبر ہوا تھا, پہلا 6 اگست, اس کے بعد 19 کو پہلا ٹیسٹ کب ہوا ہے؟ پہلا ٹیسٹ شاید ایسے ہی کچھ ہوا تھا 6 اگست کو میرے خیال میں, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ 6 تاریخ کو. کا پہلا ٹیسٹ نہیں, وہ تو 10 ستمبر کو ہوا ہے. 10 ستمبر کے ہونے کے بعد ابھی کتنے دن ہو گئے؟ یہ تو سپٹمبر اینڈ ہونے والا بس آپ کا. آج کا تاریخ, آج 28 تاریخ ہے شاید. تقریباً دیکھیں اب دوبارہ ٹیسٹ ہوگا, ڈیٹ اناؤنس ہوگی, سارا پروسیس ہوگا. امید ہے کہ بچے ہماری بات کو سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ سر عدنان اور سر اسفر جو ہیں بلوٹوتھ مافیا کے ساتھ ملوث تھے, کہ وہ جو چاہ نہیں رہے کہ دوبارہ ٹیسٹ یہ کنڈکٹ ہوگی. 35 لاکھ کا ایک پیپر بکا تھا, ان کے پیسے نہ ضائع ہو جائیں. PTA ادھر پنجاب KPK میں تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے نا, اور بہت ایویڈنس آ گئی. ادھر کے مسائل الگ ہیں, ادھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور یہ ایویڈنس بھی آ رہی ہے کہ جس بچے کے 198 یا 197 اس کی انٹر میٹرک میں بہت کم ہے. یہ بات اب واللہ العالم نہیں تو اس نے دن رکھ لینا, ہو سکتا ہے اس نے محنت کر لی. ہاں یہ بات صحیح ہے, ہو سکتا ہے اس نے چھاجا یوز کیا, آپ لوگوں نے شیئر کیا. خیر جہاں پہ ایویڈنس اس طرح کی ہے بہت اسٹرانگ ہے تو ادھر تو فوری ہو جانا چاہیے, اور ہو گیا KPK میں. سندھ میں اتنے بڑے لیول پہ یہ ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کب تک کریں گے؟ پھر اس سال ہوا, پھر اگلے سال پھر کریں گے. اور جو ایویڈنس آئی ہے واٹس ایپ گروپ پہ تصویریں آ رہی ہیں, وہ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ ڈیٹ چینج کر لیں, کیا کر لیں, پرانا کر لیں, اسکیل کر لیں, وہ کیا کر لیں آپ. کوئی پکی کوئی ایسی کوئی پکڑا گیا ہو, آپ کے کہیں صندوق مل گئے ہوں, پیپر پہلے آ گیا ہو. کیونکہ ساری جو پیپر لیک ہونے کی ساری جو بات ہونی شروع ہوئی ہے نا, یہ پیپر ختم ہونے کے بعد پھر یہ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسٹارٹ ہو گئی تھی. ویسے تو یہ پاکستان کا ایک ریچول ہے, خاص طور پہ سندھ میں پیپر تو ویسے لیک ہوتے رہتے ہیں, تو یہاں کے بچوں کو تو ویسی عادت ہی ہونی چاہیے اس چیز کی. چلیں مجھے ایک آخری بات بتاتے ہیں, آپ دونوں کی رائے لینا چاہ رہا ہوں میں اس پہ, بچے سننا چاہ رہے ہیں بات, کہ سیلف اسٹڈی زیادہ اچھی ہے یا آپ کسی ادارے کو جوائن کریں. کیونکہ بچہ اس کا جواب یہ آپ لوگوں کو دیکھ کے سمجھے گا, اور یہ جو ادھر ادھر سب چیزوں کو دیکھ کے, کہ یہ لوگ بولیں گے کہ ہمیں ادارے کو آؤ کیونکہ ہمیں پیسے ملیں گے تو ہمارا گھر چلے گا, ہمارے خرچے چلیں گے, کیونکہ لائف از آل اباؤٹ لگژریز, وہ پیسے کے بغیر ہوتی نہیں. تو کیا آپ اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ادارہ جوائن کرو یا ادارہ ویسی جوائن کر لو کوئی؟ دیکھیں اس میں بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں غلو کیا جاتا ہے رائز میں نا, اوپینین میں. تو ایک تو یہ کچھ لگے نہیں بھائی بس سیلف اسٹڈی کرنی چاہیے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اکیڈمی ہونی چاہیے. تو بھائی اپنے آپ کو دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایک کرٹیکل ٹیسٹ ہے, اس میں کوئی آپ رسک نہیں لے سکتے. اگر آپ کا پہلے اٹیمپٹ میں اسکور اچھا آ گیا تو آپ کا 1 سال بچ گیا. ٹھیک ہے, سمجھے میری بات. تو پیسے بچانے کی, پیسے لگانے کی بات نہیں. پھر اپنے آپ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے اب کون بچہ ایسا ہے جو خود سے کر سکتا ہے. دیر آر اسٹوڈنٹس جو میں سمجھتا ہوں, میں پڑھاتا ہوں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ارے بچہ یہ خود بھی کرتا تو یہ کر جاتا. بٹ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ رسک کو مینیمائز کر رہا ہے تو تیاری کرنے میں تو گھیج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکیڈمی میں جا کے اس کو فائدہ ہی ہونا, نقصان تو ہونا نہیں ہے. کہ اکیڈمی والے جو نہیں آ رہا وہ پڑھائیں گے, ایسا تو ہوگا ہی نہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے, اچھا خود کون کر سکتا ہے, میں اس کی بات یہ کرتا ہوں. اگر آپ نے اسکول کی لائف میں ٹیوشنز نہیں لی ہیں, اگر آپ بکس کے پڑھنے کے عادی ہیں, سلیبس کی بکس بھی اور باہر کی بکس بھی, اس کے علاوہ بگ بکس ناولس پڑھتے ہیں, آپ انٹرویو خود پڑھتے ہیں, پڑھا آپ نے, نوٹس خود کمپائل کیا آپ نے, نوٹس اپنے خود بنائے آپ نے, بکس آپ نے ریڈ کیا آپ نے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لرنرس. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ کانفیڈنس ہے کہ میں خود سے کر سکتا ہوں, میں خود سے کرتا ہوا آ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی ٹاپ ریزلٹس اپنی ایفرٹ کے ساتھ لیے ہیں, پلس میرے ساتھ ایک مینٹور بھی ہے جو مجھے گائیڈ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بچے کے اندر کانفیڈنس ہے
کرتا ہوا آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مینٹور ہے, چاہے اس کا بھائی ہو, اس کا کزن ہو, کوئی بھی ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اسکول میں ٹیچر ڈپینڈنسی پہ چلے, پھر شام کو آپ ٹیوشن بھی جاتے تھے, انٹر میں آپ کالج بھی جاتے تھے, پھر آپ ٹیوشن بھی جاتے تھے, ہر چیز کے لیے آپ دوسروں سے پوچھتے تھے, تو آپ کی پرسنالٹی, آپ کی اسٹڈی کا جو پیٹرن ہے وہ ڈپینڈنٹ رہنے والا ہے. آپ کو جب تک کوئی بات کانکریٹ طریقے سے نہ سمجھائی جائے, اس کو چنکس میں ڈیوائڈ نہ کیا جائے, پھر آپ کے ریگولر ٹیسٹ نہ لیے جائیں, تو آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی یہ پرسنالٹی ہے, چاہے آپ کے کتنے اچھے گریڈز ہیں, تو آپ کو لامحالہ یہ ڈپینڈنسی مجبور کر رہی ہے کہ آپ ضرور ایم ڈی کیٹ کی تیاری کریں اور کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کریں. کوئی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. اور اگر کوئی ادارہ ہے جیسے ہم ہیں, اس کی کوئی ہم چارجز لے رہے ہیں, تو ہم اپنے ٹائم فارغ کر کے ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو آبویسلی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ بولنے والے تو بولتے رہیں گے, اس کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. بٹ ایز اے کاؤنسلر ہمیں گائیڈ کرنا بنتا ہے کہ بھائی, اور اچھا کنٹینٹ بھی نا, اب ایم ڈی کیٹ کے لیے ویڈیوز آپ کو 3 سال پرانی بھی مل جائیں گی. یوٹیوب آ گیا جیسے, اب یوٹیوب پہ آپ کو ہر لیکچر کی 4 قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی. وہ ویڈیوز کیا ریلیونٹ ہیں آج؟ نہیں ہے. جیسے بکس چینج ہو گئی, پیپر چینج ہو گیا. جو پی ایم سی کا پیپر تھا آج سے 2 سال پہلے 2021 میں, وہ پچھلے جو این ٹی ایس کے پیپر تھے ان سے ڈفرینٹ تھا. پھر 2022 میں جو پروونشل پیپر ہوا وہ 2021 کے پی ایم سی کے پیپر سے مختلف تھا. تو پیپر چینج ہوتا رہتا, اور ہم اپنے آپ کو لگے رہتے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو تیاری کر لیتے ہیں. بچے میں اتنی کیپیسٹی کہاں سے کہ وہ ریلیونٹ کنٹینٹ کو, ریلیونٹ ایم سی کیوز کو کانفیڈنس کے ساتھ سیگریگیٹ کر کے لگ کے تیاری, یہ تو نہیں ہے. اٹس ویری چیلنجنگ. اس لیے اگر میرا بیٹا ہوگا, اگر میرا کوئی بھائی ہوگا, اور میں اس کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھوں گا, میں کہوں گا بھائی تمہیں جانا ہے, تمہیں جانا ہے. اور اگر آپ کسی ادارے سے مایوس ہوئے تو پھر ایک ادارے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نا, کہ آپ گئے ادھر, آپ کو ملا کچھ نہیں, آپ نے کہا یار میں کلاسیں لیتا رہا, ادھر تو کچھ ہوا ہی نہیں, کورس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, آخر تک کورس کھلتا چلا گیا, پریکٹس بھی صحیح سے نہیں کرائی, تو بھائی ادارے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بھائی وہ تو ایک ایسے ادارے کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر آپ غلط چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینس. اچھا, ادارے کے ساتھ تیاری کی تو آپ کو اس سے 5 نمبر بڑھ گئے فار ایگزامپل. ویسے تو ہم کہتے ہیں 20, 15, 20, 25 پوائنٹ کہیں نہیں جاتے, مگر لیٹس سے فار ایگزامپل آپ سپر ڈوپر کوئی بومباسٹک کوئی ہائی اچیور تھے, تو آپ کی اسکور امپروومنٹ پہلے آپ کے 170 آ رہے تھے, 175 آ گئے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھائی ایک سوال پہ آدھے مارکس پر آپ کا جو ہے نا وہ کئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈی ایچ ایس میں ہو رہا تھا اور 5 نمبر آپ نے مس کیا, آپ کے جے ایس ایم یو میں ہو گیا, یا بی ایم بی بی ایس میں ہو رہا تھا, پھر آپ کے بی ڈی ایس میں ہو گیا, آپ تو کہیں گے یار میں نے کیا کیا. تو یہ وہ چیز ہے, اور پھر اس میں سہارا چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جو اکیڈمیز ہوتی ہیں وہ پڑھاتی ہیں, ٹیسٹ لیتی ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہیں, اور پھر سہارا بھی دیتی ہیں. ہمارے آخری دن بھی 2 دن پہلے بھی ہمارے میسیجز جا رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے نصیحتیں جاری ہوتی ہیں, وہ رات صبح آپ نے یہ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے, وہ بتیک لگا رہتا ہے. وہ جڑ کے ساتھ تیاری کرنے میں ہم سمجھتے زیادہ فائدہ ہے. آپ کی افسر بھائی کی جو ایک بیچ میں بات تھی نا, بس وہ آپ کے سوال کا مطلب ایک طرح سے آنسر, کنکلوڈیڈ آنسر تھا کہ دیکھیں اگر آپ کو اس پر فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی ہے یا پھر آپ کو اکیڈمی جوائن کرنی ہے, تو آپ اپنا پاسٹ ایکسپیرینس دیکھ لیں. آپ نے 9th میں انٹر کیا, وہ لیولس کیا ٹیوشن لے کے لیا, اور آپ نے یہ لیولس کیا ٹیوشن لے کے لیا, یا انٹر جو ہے وہ ٹیوشن لے کے لیا, یا آپ نے سیلف اسٹڈی کر کے کیا. اگر آپ نے سیلف اسٹڈی کر کے بہت اچھا کیا ہے, فار ایگزامپل سیلف اسٹڈی کی اور 89% آپ کی سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر میں آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے بھائی آپ تو خود ہی اپنا فکر مند ہیں اور اپنی چیزیں بہت اچھے سے کتاب سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے نوٹ سے کیا ہے, ٹیچر کی ہیلپ لے کے کیا ہے, 2 ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں, کوچنگ میں بھی پڑھ رہے ہیں, کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بھائی آپ اس پیٹرن پہ ہیں جہاں آپ کو گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے. آپ سیلف اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو اکثر ای کیٹ میں زیادہ ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں نا, وہ مجھ سے یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں, سر مجھے میکینیکل پڑھنی چاہیے, الیکٹریکل. بھائی آپ کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھائی اس لیے آتی ہے تاکہ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے. جو آپ کا یہ اسکولنگ سسٹم ہے, پھر کالج ہے, پھر یونیورسٹی ہے, یہ ایک پیٹرن ایک انسان کو آگے بڑھنے کا. تو جب اس راستے پہ آپ چل چکے ہیں تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ سیلف لرنر ہیں یا آپ کو گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے. تو میجورٹی آپ کو اس میں یہی ملے گا کہ ہمارے جو کوچنگ سینٹرز ہیں یا ہمارے کالجز ہیں
ان کے پڑھانے سے ہی وہ بچہ جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ رہتا ہے, ورنہ تو اس کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. جی مطلب اگر میں ایک بچے کو کہہ دوں کتاب پڑھ لو, تو وہ ایک دفعہ پڑھے گا تو وہ تو صرف ریڈ کرے گا, پھر دوسری دفعہ پڑھے گا تو کچھ اس میں پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرے گا, پھر تیسری دفعہ پڑھے گا تو سمجھے گا. ابھی بھی بہت سارے اس میں اس کے خیالات میں چیزیں آ جائیں گی, سوالات آ جائیں گے, اب اس کو وہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کرے گا, ویڈیوز دیکھے گا. تو اکیڈمی کیا کرتی ہے, اس سارے ٹائم کو آپ کو بچا دیتی ہے. تو اسمارٹ طریقے سے کم ٹائم میں اور ایفیشینٹ وے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ ڈیسیجن لیں کہ سیلف اسٹڈی میں کیا مسئلہ ہے, اور آپ اگر کسی کی گائیڈ لائنس لیں گے تو کیا ہوگا. اچھا گائیڈ لائنس کو پھر آپ گائیڈ لائنس ہی سمجھیں, کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ خود جا کے پیپر نہیں دے دے گا, محنت آپ نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم کچھ گھول کے پلا دیں گے اور ہمارے پاس بس ایڈمیشن جس کا نام لکھ گیا تو بس اس کا ایڈمیشن ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہمارے پاس وہ بھی ہیں جن کا نہیں ہوا اور وہ بھی ہیں جن کا ہو گیا. تو جنہوں نے گائیڈ لائنس کو احسن طریقے سے پورا کیا تو وہ آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ, آپ لوگوں نے آج اپنا ٹائم نکالا, بچوں کے ساتھ باتیں شیئر کی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات آپ سے ہوگی اور کسی اچھے اور ٹاپک کے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ. جب یہ ان کا رزلٹ کمپائل ہو جائے گا پھر دوبارہ آپ لوگ انشاءاللہ باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر. تو بھائی بچوں بات یہ ہے کہ آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے نا, اس میں کچھ بہت آنیسٹ کویشچن آنسرز ہم نے رکھے اور بڑے آنیسٹ ریویوز دیے ٹیچرز نے, دونوں نے. اور خاص طور پہ جو آخری والا سوال تھا یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ کیا گیا تھا, اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہر بچہ, ظاہر سی بات ہے, ٹیچرز نے ایکسپلین کیا یہاں پر کہ ضروری نہیں ہو اس کو کسی کوچنگ میں جانا پڑے, ہو سکتا ہے کہ کسی بچوں کو ضروری ہو کوچنگ میں جانا. تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کی آنیسٹیز کی جو ہے نا وہ ایک اوتھینٹسٹی ہے. تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.